السلام علیکم ویور، امید الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا اللہ رب العزت آپ سب پر اپنی خاص رحمت کرم اور فضل کی بارش کرے۔ اچھا، انسان کی زندگی میں جو کامیابی ہوتی ہے نا، اس میں تین پہلو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کی کامیابی کا پہلو ہے نا، وہ اللہ رب العزت کا فضل، اس کی رحمت، اس کا کرم ہے، جس پہ ہو جائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مجھ سے میرا فضل مانگو، جس پہ فضل ہو جائے اس کے بیڑے پار ہے، وہ ہر جگہ پہ وہ کامیاب ہے شخص۔ نمبر 2، انسان کی محنت، جو وہ محنت کرتا ہے نا، یہ بھی اس کی کامیابی میں بہت زیادہ جو ہے نا امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہ چیز جو کامیابی، جو وہ اپنا ٹارگٹ چیز کرتا ہے نا، یہ اس کی محنت اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور تیسرا پہلو جو ہے نا، جو پہلے پہلو کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، جو کچھ ہے میری محنت صحیح ہے، تو یہی سب سے بڑی انسان کی غفلت ہے، اور یہی شیطان انسان کو وسوسے میں ڈالتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا۔ آپ یقین کریں کہ ماں باپ کی دعا وہ کچھ کر جاتی ہے کہ وہ، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ 100 ولی ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو کے نا، کامل ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے نا، تو ہو سکتا ہے وہ دعا رد ہو جائے، اور آپ کی ماں یا باپ آپ کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے، تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ یقین کامل سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے نا، وہی اصل میں کامیاب ہوتی ہے انسان کے لیے، وہی کامیابی ہوتی ہے۔ آپ اس کو جا کے پرکھ لیں تنہائی میں بیٹھ کے بھی کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے سب سے زیادہ کیا چیز ہے۔ سب سے زیادہ آپ کو ماں باپ کی دعائیں ملیں گی، ماں باپ کی محبت ملے گی، ان کی شفقت ملے گی۔ ہم لوگ ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، حالانکہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے، دونوں میں سے کسی ایک کو پاؤ تو ان کے آگے اف نہ کرو۔ اف کا مطلب آپ جانتے کیا ہے؟ اس کی تشریح آپ جانتے ہیں؟ اف کا مطلب ہے کہ آپ کے باپ یا آپ کی ماں کچھ بھی کہے، وہ غلط بھی ہو، آپ ان کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ آپ بلیو کریں، ایک جگہ فرمایا گیا کہ تمہارا باپ اگر شرابی ہو، اللہ نہ کرے کس کے ماں باپ، ایسے سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں، ان میں عیب بھی ہو نا، تم ان کو نہیں کچھ کہہ سکتے۔ تمہارا کام ہے ان کے آگے بس خود کو سلنڈر کرنا، تمہارا کام ہے بس ان کی بات پہ لبیک کہنا، بس ان کے آگے اف نہیں کہنا۔ آپ ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو ڈانٹ نہیں سکتے، ان کو غصے سے دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کو صرف حکم ہے کہ عاجزی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے، جیسے بادشاہ کے سامنے غلام کھڑا ہوتا ہے نا، ایسے کھڑا ہونے کا حکم ہے۔ یہ ہے اس قرآن کی آیت کی تشریح تو بہت بڑی ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ناقص جو عقل ہے میری، میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں۔ یقین مانیے گا، ماں باپ کی دعائیں آپ کو وہاں لے جاتی ہے جہاں آپ کو رات کی تہجد، رات کی عبادت بھی لے جا سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ماں باپ کی دعائیں آپ کو اللہ کا قرب دلا سکتی ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی عطا کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ظہوری مل سکتی ہے۔ ماں باپ کا ادب اتنی دور تک لے جاتا ہے انسان کو، تو اس لیے خدا را اپنے ماں باپ کا ادب کیجئے، ان سے محبت کیجئے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، آپ کو اللہ رب العزت ہزاروں نہیں اربوں نعمتوں سے نوازے گا۔ تو خدا را میری آپ سے التجا ہے، میں بھی اس پہ شامل ہوں کہ سرفرست میں ہوں کہ میں بھی اپنے ماں باپ کا ادب کروں، ان کی دعائیں لوں۔ بلیو کریں، میرے والد صاحب نے مجھے اتنی دعائیں دی ہوئی ہیں اور اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ میرا اپنے اللہ پہ اتنا توکل ہے کہ اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک ان کی دعائیں پوری نہیں ہونی۔ اتنا مطلب مجھے یقین ہے کامل ہے اپنے رب پہ۔ کیوں کہ مجھے پتہ ہے میرے پیچھے میرے باپ کی دعا ہے، میری ماں کی دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی خاص رحمت کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمیونٹی میں ضرور بتائیے گا، مجھے بھی مشورہ دیجیے گا۔ تو آپ کی یہ جو محبت ہے، آپ کا جو یہ شیئر کرنا، لائک کرنا، فالو کرنا، یہ میرے حوصلے کو زیادہ مضبوط کرتا ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کا موقع ملتا ہے۔ السلام علیکم۔